حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں، دل لگا کر سنیں۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج زوال زندگی کا حصہ ہے۔ ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ احترام کرنا تربیت ہے، کمزوری نہیں۔ معذرت کرنا حسن اخلاق ہے، ذلت نہیں۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی، نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی بہت دھیمی مگر واضح آواز ہے۔ لوگ کہتے ہیں انسان کو امیر ہونا چاہیے، اور میں کہتی ہوں انسان کا ضمیر ہونا چاہیے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ جب ہمارے اندر ہی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو یاد کرو۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جیتے ہیں، زیادہ تر رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر کوئی شخص نہیں۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہوتا ہے۔ جتنا سوچو گے اتنی ہی اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ دولت، رتبہ اور اعتبار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، بلکہ اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ اختلافات ہمیشہ بہادر اور اصول پسند لوگ رکھتے ہیں۔ مفاد پرست اور لالچی لوگ ہمیشہ چمچہ گیری اور چاپلوسی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا کوئی بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ انسان کے کردار سے خوشبو آئے۔ مخلص شخص کو ہمیشہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سب سمجھتا ہے اور جانتا ہے، بس وہ اپنے صبر کی وجہ سے لوگوں کی گھٹیا حرکات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ گناہ پھیلانا کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو گناہ لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ جو کسی چیز کی قربانی نہیں دیتا اور ہر چیز سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ پرہیز کرنا آپ کی صحت اور جیب دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر انسان کو قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ جب کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہراؤ۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد اس شخص کے ہوتے ہیں جو خود دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے۔ یادداشت ایک ایسی چابی ہے جو ماضی کے نہیں بلکہ مستقبل کے دروازے کھولتی ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کو اپنی جیب میں رکھیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ جیب میں سوراخ موجود ہوں۔ تھوڑا سا علم دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے۔ ایسا کام کرنے سے گریز کریں جسے کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ کسی پر طنز کرنا آپ کی سخت دلی اور بدتمیزی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب انسان بے پرواہ ہو جائے تو حماقت، بے چینی اور مصائب شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی کسی بات سے پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ لوگوں میں اپنا اعتماد کم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، لوگ آپ کے لباس سے ہی آپ کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگر آپ معاشرے میں خوشی سے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ اپنے آپ میں وہ تبدیلی لاؤ جو آپ دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو۔ محبت کے معاملے میں ہم سب یکساں طور پر بے وقوف ہیں۔ بہادر یہ ہے کہ مصیبت کے وقت صبر سے کام لیا جائے۔ جو خود اچھے کام نہ کر سکتا ہو وہ دوسروں کے اچھے کاموں پر بھی خوشی محسوس نہیں کرتا۔
خاموشی آپ کو وہ پھل دیتی ہے جس سے انسان کی شخصیت بڑھتی ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ جاہل کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے، مگر دانشمند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ زندگی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اندر روزانہ کوئی نہ کوئی نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ ہونے دو کہ تم کیا سوچ رہے ہو۔ بچے کے لیے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے، خواہ بچے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو جو دوسروں کے خلاف اپنے دل میں حسد رکھتے ہیں۔ جو انسان صحیح اور غلط کے درمیان فرق نہیں کر سکتا وہ اکثر اپنے فیصلوں میں غلط ہوتا ہے۔ خواہش وہ بے چینی ہے جو انسان اپنے اندر کسی بھی چیز کو حاصل نہ کر پانے پر محسوس کرتا ہے۔ بدگمانی ایک ایسا زہر ہے جس سے انسان خود ہی زخمی ہوتا ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، بلکہ تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ عقل کا فیصلہ جذبات کے فیصلے سے بہتر ہوتا ہے۔ جو آج مفت کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا، کل اسے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی ہی اہمیت دو، کیونکہ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی ہی اہمیت کھو دو گے۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادات بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ جہاں صرف جہالت ہی خوش رکھ سکتی ہو، وہاں عقل مند ہونا بے وقوفی ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کے سامنے دلیل پیش کی جائے تو وہ دلیل کو نہیں مانتے بلکہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ علم کی بجائے تھوڑے سے ادب کی ضرورت ہے۔ دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہمارے وہ دوست ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ کل کی بہترین تیاری آج آپ کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگتا ہے۔ چہروں سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں بلکہ علم کا رد کرنا ہے۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ماں کے بعد اگر کوئی ہستی آپ سے محبت کرتی ہے تو وہ صرف آپ کی بہن ہے۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹے وعدے کرنے سے صاف انکار کرنا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ غلط لوگوں کی جیت اسی وقت طے ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگتی ہے، کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی گئی۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ منفی سوچیں وہ بھاری بوجھ ہے جو ہم ہر وقت اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ کسی بھی درپیش مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش مت کریں، کیونکہ مصیبت عارضی ہوتی ہے لیکن اس پر کیا گیا ہمارے رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ جتنا بھی مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا
کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ لوگوں کا آپ کے منہ پر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ سچ بولنے کے لیے ہمیشہ دو لوگ چاہیے، ایک وہ جو سچ بولے اور دوسرا وہ جو سچ کو سنے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ تمہارے پاس دماغ اور پاؤں ہے تو اپنی منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو۔ اس دنیا کے عجیب رواج ہیں، جو مخلص ہے وہ بے وقوف ہے اور جو مطلب پرست ہے وہ عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ دیانتداری حکمت کی کتاب کا پہلا سبق ہے۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھے کہ یہ راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے جس میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ کوئی بھی مرد اس وقت تک مرد نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ عورت کی عزت کرنا نہ سیکھ جائے۔ کسی کے علم کا اندازہ اس کے عمل سے لگاؤ، اس کی باتوں سے نہیں۔ کسی بھی صورتحال سے نکلنے کا بہترین حال اس صورتحال سے گزر کر ہی ممکن ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے خیالات کو اپنے منہ کی زبانی نہیں بول سکتا وہ ایک غلام ہے۔ صبر کے گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی کی مٹھاس ہی چھین لیتے ہیں۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ ناراضگی بتا دیتی ہے کہ ایک رشتے کی اہمیت۔ جنہیں رشتے عزیز ہوتے ہیں وہ منانے ضرور آتے ہیں۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی کو ایک چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔ جب مرد کا رویہ کبھی میٹھا اور کبھی تلخ بن جاتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ پریشانی کا شکار ہے، اسے تمہارے حوصلے کی ضرورت ہے۔ ٹوٹنے والی چیزوں میں اعتماد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، شیشہ دوسرے، جبکہ دل اب بھی پہلے نمبر پر ہے۔